طالبات اور طلباء کے لیے انعامات اور شیلڈز یہ الحمدللہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ علماء کرام، مشائخ اور ہماری قیادت کا جمع غفیر ہے۔ تو علماء کرام اور مشائخ کا ایک جمع غفیر ہے الحمدللہ جو تشریف فرما ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ ایک اعلان ہے کہ 14 فروری 2025 14 فروری 2025 مرکزی جامع مسجد اہل حدیث قلعہ والی، ایوب روڈ، کوٹ لکھپت، لاہور، خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمائیں گے قائد جمعیت حضرت مولانا علامہ حافظ ہشام الہی ظہیر، صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ تو تمام احباب اس خطبہ جمعہ میں شریک ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی آپ سے کچھ کلمات، تمہیدی کلمات کہنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان کے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری، اور ان کے بعد قائد ابن قائد حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ اللہ اور اللہ کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میں آپ کے درمیان اور علماء کرام کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے مسکرانا، جس کو میں چند لفظوں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے، کیا ہمارا رب مسکراتا ہے؟ تو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہارا رب مسکراتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہتا ہے کہ لن نعدم من رب یضحک خیرا، کہ ایسے رب سے ہم کسی خیر سے محروم نہیں رہ سکتے جو مسکراتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، ہمارا مسکرانا ایک طرف ہے، اللہ کا مسکرانا ایک طرف ہے۔ ہمارے مسکرانے جیسا اللہ کا مسکرانا نہیں ہے۔ کن باتوں پر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں؟ ایک بندہ رات کو کھڑا ہوتا ہے، رات کو آدھی رات کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رب عرش بری پہ مسکراتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں وہ سو جاتا ہے۔ ایسے بندے پر میرا اور تمہارا رب مسکرا دیتا ہے۔ تیسرا وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، شکست ہونے کے باوجود وہ اپنی اسلحے سے لیس ہوتا ہے، اپنی سواری پر بیٹھتا ہے،
اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، اس بات کا اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے جان سے جانا پڑے گا، ایسے رب، ایسے بندے پر میرا اور تمہارا رب مسکراتا ہے۔ اور ایسی خوبیاں اللہ میرے اندر اور آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ پیارے پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ جواب ملتا ہے، ما معنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، من یضم ھذا او یضیف ھذا، کون اس کو اپنا مہمان بنائے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، لے کر جاتا ہے، اپنی اہلیہ محترمہ کو کہتا ہے، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے مہمان کی ہم نے عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، کسی چیز کو ذخیرہ نہیں بنانا، تو لہٰذا آپ اپنے چراغ کو جلاؤ، کھانے کو تیار کرو اور بچوں کو سلا دو۔ عورت بھی نیک خاتون تھی، کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات نہیں، اگرچہ بچوں کا کھانا ہے، اللہ کے رسول کا مہمان کھا کے چلا جائے گا، ہمارے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی کون سی بات ہے؟ تو وہ نیک خاتون ایسے ہی کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، چراغ جلاتی ہے اور بچوں کو سلانے کی کوشش کرتی ہے، بچوں کو سلا دیا جاتا ہے اور چراغ کو جلانے کی بجائے بجھا دیا جاتا ہے، مہمان کھانا کھا لیتا ہے۔ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے مہمان کی کس انداز میں خدمت کی ہے کہ عرش والا عرش پر بیٹھ کر مسکرا پڑا ہے، اور اللہ نے تعجب کیا ہے اور قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح تین اور حالتیں ہیں، میں امید کرتا ہوں ان کوئی کسی حالت سے بھی ہم محروم نہ رہیں، کم از کم ہمارے اندر ایک حالت ایسی ضرور پائی جانی چاہیے کہ جس حالت میں ہمارا رب ہم پر مسکرا دے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اذا ضحک العبد فی الدنیا، اذا ضحک اللہ الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ فی الآخرہ، جس بندے پر اللہ ایک دفعہ مسکرا دیتے ہیں، آخرت میں اس کا حساب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ 5 فروری بروز بدھ بعد از نماز مغرب مرکز ابن مسعود الاسلامی J3 چوہر ٹاؤن لاہور میں تقریب بخاری کا پروگرام ہے، جس میں درس بخاری استاذ العلماء فضیلت الشیخ حافظ محمد امین یعقوب صاحب